ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا. یہ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا. 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں. اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ ٹائم آ گیا، دوست نے کہا کہ بھائی میرے پیسے واپس کرو. اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے فی الحال، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا، میں تمہیں فی الحال پیسے نہیں دے سکتا. آخر کار اس نے بڑی منتیں کی، بڑا جناب اس کو بار بار یاد دلایا کہ میرے پیسے واپس کر دو، میرے پیسے واپس کر دو. مگر اس بیچارے کے پاس تھے ہی نہیں، پیسے کہاں سے دیتا. اب جب اس نے پیسے نہیں دیے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا، کورٹ میں چلا گیا. جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھ سے پیسے لیے، پیسے واپس ہی نہیں کر رہا. جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے اس کے پیسے دینے؟ کہاں پیسے تو دینے. پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہیں ہی نہیں، کہاں سے تم؟ سارا کاروبار تباہ ہو گیا، سارے پیسے خرچ ہو گئے. جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے، 1 مہینے کے اندر اندر اس کو پیسے واپس کر دو، اور اگر نہیں دو گے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب پیسے تو تھے نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا تھا. یہ بندہ گھر آیا بڑا پریشان کہ اب کیا کروں، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا. مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ اگر کوئی بندہ پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ درود پڑھے، کہ جو درود پاک ہے یہ بندے کی مصیبتوں اور پریشانی کو لے جاتا ہے. تو اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں. صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا. 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی. مگر جب رات کو سویا تو قسمت جاگ اٹھی. خواب میں کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا. علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کرے گا. صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے، مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں. اگلا دن گزرا، پھر رات آئی. اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے. نبی پاک نے کہا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کرے گا. صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی. نبی پاک خواب میں آئے. اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن، آخری دن ہے. اگلے دن کورٹ میں بھی جانا ہے. مگر اچانک دل میں خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا اور اگر اس نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی، کوئی ثبوت مانگا تو میں کیا جواب دوں گا. اب اسی غور و فکر میں، اسی سوچ و بچار میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا. رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لے آئے. نبی پاک نے کہا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کرے گا. کہا حضور میں کیسے جاؤں گا اور اگر اس نے کوئی مجھ سے نشانی مانگی، کوئی ثبوت مانگا تو میں کیا جواب دوں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو. یہ راز صرف تمہیں پتا ہے اور تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا. اور جب تک 5000 تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی اور سے بات بھی نہیں کرتے. یہ دیوانہ صبح اٹھا تو بہت خوش ہیں. اب صبح سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس. اچھا یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے، مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس. وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. تو وزیر صاحب کو پیغام دیجئے کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے اور بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم پیغام لے کر آیا ہوں. وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک کا پیغام لے کر آیا ہوں. اب وزیر تھا تو عاشق رسول، فوراً اس کو اندر بلا لیا.
کہ بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہ مجھے نبی پاک نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، اور میرے آقا نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں۔ علی بن عیسیٰ نے کہا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، کوئی نشانی ہے آپ کے پاس؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے نبی نے مجھے نشانی بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ثبوت بھی عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات بھی نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب، یہ راز صرف تمہیں پتا ہے اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ وزیر تو جس کو کہے نا کہ جھوم اٹھا، اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے تھے، اس کے لیے تو عید کا دن تھا، وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہوگی۔ اللہ اکبر! اب یہ عاشق رسول وزیر اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، 3000 دینار نہیں، وہ 9000 دینار لے کر آ گیا۔ کہ پہلے 3000 تو میں نبی پاک کا حکم، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے، دوسرے 3000 اور لیجئے کہ آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا، اتنی پیاری خوشخبری سنائی، یہ اس کا تحفہ ہے۔ تیسرے 3000 اور لیجئے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں، اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں کہ اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دینا ہے۔ اللہ اکبر! اب یہ دیوانہ تو خوشی خوشی جھومتے جھومتے عدالت میں پہنچ گیا۔ اچھا، عدالت میں سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس نے تو آنا ہے اور آ کر یہی کہنا پیسے نہیں ہیں، جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈال دینا ہے۔ یہ تو گیا، جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے۔ جج صاحب نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، 3000 دینار کہاں سے لے کر آ گئے؟ اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں، بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے پورا واقعہ عدالت میں سنا دیا۔ اچھا، اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے؟ سنو، وہ جج صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے، اپنے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں اور 3000 دینار جو ہے اس بندے کے ہاتھ میں رکھ کر کہتے ہیں کہ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، میں نے بھی تو اس کا کلمہ پڑھا ہے، ایسا کرو تمہارا قرضہ ہی میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ سارا دوست وہ ماجرا دیکھ رہا جس نے کیس کیا تھا، جو عدالت میں گیا تھا، اس نے کہا جج صاحب ٹھہریے، ایسا کرم اس بندے پر ہوا ہے، میں نے اس سے پیسہ لے کر کیا کرنا ہے، قلم اور کاغذ لائیے، میں اس کا قرضہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہ عاشق رسول جج صاحب کو کہتا ہے جج صاحب اب تو اپنے پیسے واپس لے لو، میں نے اس کا کیا کرنا ہے، سارا قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ وہ جج کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کے نام پر پیسے نکالے ہیں، اب میں نے یہ پیسے واپس نہیں لینے، اب تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر! اب یہ دیوانہ جو ایک رات پہلے 1 روپیہ نہیں ہے، صبح اس کو اس بات کا خوف ہے کہ میں کل جیل میں جاؤں گا، اب 12000 دینار لے کر اپنے گھر کو جا رہا ہے۔ یہ ہے درود پاک، یہ ہے نبی پاک کی طرف لو لگانا۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سارے بازار میں چل جاتے ہیں۔